وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دینی اور ملی بہنوں، ہم نے کل چمن اسلام میں پڑھا تھا ملاقات کے آداب۔ ملاقات کے آداب ہم لوگوں نے کہ ملاقات کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، ملاقات کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اس کو، تو اس میں بتایا گیا تھا کہ ہم کسی سے ملیں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ سلام کریں۔ ہم کسی سے ملیں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ سلام کریں۔ سلام کرنے کے بعد ہم خیریت پوچھیں تو یا ہم سے کوئی خیریت پوچھے تو ہمیں اس کے جواب میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بہت اچھا ہے، بلکہ ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ۔ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے اللہ کو ناپسند ہو تو ایسی صورت میں ہمیں اس پر نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے اور اسے ہمیں چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی بات بتائیں گے کہ انسان کو اچھے انسان کی صحبت اختیار کرنی، انسان کو اچھے انسان کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، اچھے انسانوں کی ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو اچھے نہ ہوں ان کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت سے کیا کرنا چاہیے؟ دور رکھنا چاہیے، اس لیے کہ صحبت کا بہت زبردست اثر ہوتا ہے۔ انسان کسی کے ساتھ رہتے رہتے اگر وہ انسان اچھا ہے تو اچھائیاں سیکھ جاتا ہے، اگر وہ انسان برا ہے تو بہت ساری برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اسی لیے حدیث میں ہے کہ اگر کسی کے متعلق پتہ لگانا ہو تو دیکھ لو کہ اس کا دوست کون ہے، اس کے دوست کو دیکھ لو کہ اس کے دوست کس قسم کے لوگ ہیں۔ اگر اچھے قسم کے لوگ اس کے دوست ہیں تو سمجھ لو کہ آدمی اچھا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھی دوست اچھے قسم کے لوگ نہیں ہیں تو سمجھ لو کہ وہ اچھا آدمی نہیں۔ تو آدمی جو ہے، انسان جو ہے اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جن کی صحبت میں رہ کر کے ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کر سکیں، زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کام کر سکیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کے کام کر سکیں۔ اور ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے جو اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس سبق میں ہمیں اسی بات کی کیا کی گئی؟ تعلیم دی گئی ہے، اسی بات کی ہمیں کیا کی گئی؟ تعلیم دی گئی ہے، اسی بات کو ہمیں بتایا گیا ہے، اسی بات کو ہمیں کیا کیا گیا؟ بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب اگلا سبق جو ہم لوگوں کو پڑھنا ہے سمتوں کے نام۔ سمتوں کے نام مانے مطلب یہ ہے کہ سمت کسے کہتے ہیں، سمت کسے کہتے ہیں؟ تو پورب پچھم اتر دکن ان کو سمت کہا جاتا ہے۔ پورب پچھم اتر دکن کو کیا کہا جاتا ہے؟ سمت کہا جاتا ہے۔ یہ سبق بھی سوالات اور جوابات کے انداز میں، مکالمے کے انداز میں، اس لیے کہ بات جو مکالمے کے انداز میں کہی جاتی ہے وہ بات زیادہ مؤثر ہوتی ہے اور زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔
اور دل و دماغ میں بیٹھ جایا کرتی ہے۔ اسی لیے سبق جو ہے، سمتوں کے نام جو ہیں، کیا ہے؟ سمتوں کے نام جو ہے، یہ بھی مکالمے کی شکل میں، مکالمہ کہتے ہیں دو آدمی کسی چیز کے متعلق باہم گفتگو کریں، دو انسان کسی چیز کے متعلق باہم گفتگو کریں، اسے مکالمہ کہا جاتا ہے، اس کو مکالمہ کہا جاتا ہے، باہم گفتگو۔ اور مکالمے کی شکل میں جو بات کہی جاتی ہے، اس کے ذریعے جو بات کہی جاتی ہے وہ بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو پچھلا سبق بھی ہم نے ملاقات کے آداب بھی مکالمے کی شکل میں پڑھا تھا، ایسے ہی ہم نے جو ہے کلمہ طیبہ، اس کو بھی مکالمے کی شکل میں ہم نے پڑھا تھا، اور یہ سبق سمتوں کے نام یہ بھی مکالمے ہی کی شکل میں ہے۔ دیکھیے، ایک دن استاد نے بچوں سے پوچھا، بتاؤ تم جس طرف منہ کر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہو اس کو کیا کہتے؟ تم جس طرف منہ کر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تم جس طرف منہ کر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استاد نے بچوں سے سوال کیا، بچوں سے سوال کیا۔ اب اگر لوگوں کو معلوم ہے تو اسی صورت میں بتائیں گے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں۔ اگر لوگوں کو نہیں معلوم تو اسی صورت میں لوگ نہیں بتا پائیں گے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں۔ اس لیے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ پورب، پچھم، اتر، دکن اس کو کیا بولتے ہیں، یا جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں۔ سمت مانے رخ، جانب، سمت کے معنی ہوتے ہیں رخ کے ہوتے ہیں اور جانب کے ہوتے ہیں۔ سمت مانے رخ اور جانب کے بولتے ہیں۔ تو یہاں بتایا، استاد نے بچوں سے پوچھا کہ بتاؤ جس طرف تم منہ کر کے نماز پڑھتے ہو اس کو کیا بولتے ہیں۔ یہ سمت جو ہے، سمتوں سمتوں کے نام، یہ سمت کی جمع ہے، سمت کی جمع ہے سمتوں، سمت کی جمع کیا ہے؟ سمتوں، جس کو بولتے ہیں جہت، جانب، سو۔ جہت، جانب اور سو کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے، یعنی سمت کے معنی جانب، سمت کے معنی جانب، سمت کے معنی سو۔ انسان کا چہرہ جس جانب ہو اس کو سمت بولتے ہیں۔ تو سمت کے معنی جانب کے ہوتے ہیں، یا انگلش میں کیا بولتے ہیں، میرے خیال سے سمت ٹاؤن ایسا کچھ بولتے ہیں انگلش میں سمت کو۔ تو ایک دن استاد نے بچوں سے پوچھا، بتاؤ تم جس طرف منہ کر کے نماز میں کھڑے ہوتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک بچہ اس کو اتر کہتے ہیں، اس کو اتر کہتے ہیں، اتر جس کو شمال کہا جاتا ہے، اتر جس کو شمال کہا جاتا ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ تو کیا بتا ہے، اس کو اتر کہتے ہیں۔ جیسے اتر کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ نارتھ، ساؤتھ، نارتھ، ایسٹ، ویسٹ۔ تو بتایا ایک بچہ اس کو اتر کہتے ہیں۔ استاد غلط ہے، استاد نے کہا بھائی تم جو کہہ رہے ہو کہ اتر کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ دوسرے بچے سے پوچھا، دوسرا بچہ تم بتاؤ۔ دوسرے بچے نے کہا اس کو پورب کہتے ہیں، اس کو پورب کہتے ہیں۔ استاد یہ بھی غلط ہے۔ تیسرا بچہ، اس کو دکن کہتے ہیں، استاد یہ بھی غلط ہے۔ چوتھا بچہ اس کو پچھم کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک نے اتر کہا، ایک نے پورب کہا، ایک نے دکن کہا، تو بچا کیا رہ گیا؟ پچھم۔ تو اگر چوتھے بچے نے پچھم کہا تو ظاہر سی بات ہے تین سمتیں ہو گئے، استاد نے کہا غلط، ایک ہی بچا ہے۔ تو پتا چلا کہ وہ بھی بچہ جس نے پچھم کہا تھا وہ بھی اٹکل ہی سے کہا تھا، اس کو یقین نہیں رہا ہوگا۔
क्योंकि चार चीजें अगर हों, चार चीजों के मुतालिक सवाल किया जाए, तीन चीजों को इनकार कर दिया जाए तो चौथी चीज तो सही हो ही जाएगी। तो उस्ताद शाबाश, चौथा बच्चा उसको पश्चिम कहते हैं, उस्ताद शाबाश, तुमने ठीक बताया। मगर अब ये बताओ कि सूरज जिधर से निकलता है उसको क्या कहते हैं? शाबाश, तुमने ठीक बताया। मगर अब ये बताओ कि सूरज जिस जिधर से निकलता है उसको क्या कहते हैं? उस्ताद ने चौथे बच्चे को फंसा दिया, इसलिए कि अगर सिमतें उसको सही से मालूम होगी, अगर उसको जानिब मालूम होगा किस जानिब को क्या कहते हैं, किस सू को क्या कहते हैं, तो बता देगा। लेकिन अगर बच्चे ने एक दो तीन बता दिया था, चौथा बाकी रहेगा, तो उस बुनियाद पर बच्चे ने अगर बताया तो पता चला कि बच्चे ने अटकल मारा, उसको मालूम नहीं था, बच्चे ने अटकल मारा था यूं ही। उसके चूंकि तीन सिमतें हो चुके थे, इसलिए बताया कि भाई एक काली बाकी रह गया, उसको हम बता दें, तो बच्चे ने बता दिया। उस्ताद ने कहा ठीक है। अब उस्ताद ने उसका सवाल उसको जांचने के लिए कि वाकई मालूम इसको मालूम है या नहीं मालूम है, इसलिए सवाल कर लिया कि तुमने ठीक बताया, मगर ये बताओ कि सूरज जिधर से निकलता है उसको क्या कहते हैं? सूरज जिधर से निकलता है उसको क्या कहते हैं? चौथा बच्चा उसको उत्तर कहते हैं, यानी पूरब के बजाय उसने क्या कहा? उत्तर कहते हैं। उस्ताद ये तो तुमने गलत बताया, ये तो तुमने गलत बताया। मालूम होता है कि तुम लोग समतों के नाम ठीक ठीक नहीं जानते। मालूम होता है कि तुम लोग समतों के नाम सही सही ठीक ठीक नहीं जानते। यानी जब चार बच्चे से सवाल कर लिया, चौथा बच्चा सही बता दिया, अब चौथे बच्चे को आजमाना था कि वो जो सही बताया क्या उसको वाकई मानों में समतों के नाम मालूम है या नहीं मालूम। इसलिए उस्ताद ने उससे भी सवाल कर लिया कि ये तुमने तो ठीक बताया, बहुत अच्छा, लेकिन अब ये बताओ कि सूरज इधर से निकलता है उसको क्या कहते हैं? बच्चे ने पूरब के बजाय उसको कह दिया उत्तर कहते हैं। उस्ताद को इस बात समझ में आ गई कि बच्चों के वो समतों के नाम या जानिबों के नाम सही सही मालूम, ठीक ठीक मालूम नहीं है। इसीलिए अब उस्ताद ने समझाने के लिए एक लड़के को बुलाया। उस्ताद ने समझाने के लिए एक लड़के को बुलाया और एक लड़के को क्या कर दिया? शाम पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया। एक लड़के को पश्चिम की तरफ मुंह करके क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। फिर पूछा कि इस लड़के का मुंह जिस तरफ है इसी तरफ रोजाना सूरज शाम में डूबता है। बच्चे ने कहा हाँ। फिर कहा तुम लोग नमाज में भी मुंह करके इसी तरफ खड़े होते? बच्चों ने कहा हाँ। फिर उस्ताद ने कहा ईद का चांद भी इधर निकलता है? बच्चों ने फिर कहा हाँ। तो उस्ताद ने कहा अब याद कर लो, इसको पश्चिम कहते हैं। समझाने का ढंग देखिए, क्या कहा कि शाहिद का मुंह, यानी ये बच्चे को खड़ा कर दिया, उसका पीठ जो है पूरब तरफ, मुंह पश्चिम तरफ, दायां हाथ उत्तर की तरफ, बायां हाथ दक्षिण की तरफ खड़ा कर दिया। फिर कहा देखो ये लड़का जो खड़ा है, लड़का जो खड़ा है जिस तरफ मुंह करके खड़ा है इसी तरफ शाम को सूरज डूबता है। बच्चों ने कहा हाँ इसी तरफ डूबता है। फिर कहा हम लोग नमाज में भी इसी तरफ मुंह करके खड़े होते हैं? बच्चों ने कहा हाँ खड़े होते हैं। फिर कहा चांद भी सब इसी तरफ निकलता है? बच्चों ने कहा हाँ इसी तरफ निकलता है। तीन सवाल किया। पहला ये, तीन बातें बताई। पहला ये शाम को सूरज इसी तरफ डूबता है। दूसरा ये कि नमाज में हम मुंह करके इसी तरफ खड़े होते हैं। तीसरा ये कि सूरज ईद का चांद भी इधर ही निकलता है। सब लोगों ने कहा हाँ, इसलिए कि सबको मालूम है इधर ही से निकलता है, इसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और सबको मालूम है कि शाम के वक्त इसी तरफ सूरज डूबता है। लेकिन सिमत का नाम मालूम नहीं है। इसलिए उस्ताद ने बच्चे को बुला करके खड़ा कर दिया, फिर इस तरीके पर समझाया और समझा करके फिर कहा कि इसी को पश्चिम कहते हैं। तो कहा अच्छा शाहिद तुम इधर आओ। शाहिद उस्ताद के सामने आकर खड़ा हो गया।
استاد نے بچوں سے کہا دیکھو سب دھیان کرو، دیکھو سب دھیان کرو، شاہد جس طرف منہ کر کے کھڑا ہے اسی طرف شام کو سورج ڈوبتا ہے نا۔ یہ سوالیہ جملہ، فلاں چیز کو کہتے ہیں نا، عام اسی کا نام ہے نا، اس وقت سوال کرتے ہیں۔ تو استاد نے بچوں سے کہا کہ دیکھو سب دھیان کرو، شاہد جس طرف منہ کر کے کھڑا ہے اسی طرف شام کو سورج ڈوبتا ہے نا، یعنی اسی طرف سورج ڈوبتا ہے، بتاؤ کہ نہیں؟ بچوں نے کہا جی ہاں، یعنی اسی طرف نکلتا ہے، ڈوبتا ہے۔ استاد نے کہا تم لوگ نماز میں ادھر ہی منہ کر کے کھڑے ہوتے ہو نا، یعنی نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہو تو تمہارا منہ بھی اسی طرف رہتا ہے نا۔ بچے نے پھر کہا جی ہاں۔ استاد نے پھر کہا عید کا چاند بھی ادھر ہی نکلتا ہے نا۔ بچے نے کہا جی ہاں۔ استاد بس اب یاد کر لو اس کو پچھم کہتے ہیں۔ استاد تو اب یاد کر لو، بس تو ابھی یاد کر لو اس کو کیا بولتے ہیں؟ پچھم کہتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ پچھم کہتے ہیں۔ تو یہ کسی بچے کو بتانا ہو، سمجھانا ہو تو اس کے سمجھانے کے لیے کئی مثالیں دینی پڑتی ہیں، اور کئی مثالیں جب دے دی جائیں بچے کو تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں قرآن کس کتاب کا نام ہے؟ ہم قرآن کہیں کس کتاب کا نام ہے؟ ہم کہیں وہ کتاب جو جس میں ایسے قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کا نام قرآن ہے۔ رمضان کے مہینے میں جس کی تراویح میں تلاوت کی جاتی ہے اس کا نام قرآن ہے۔ ہیں؟ لوگ روزانہ صبح شام جس کو پڑھتے ہیں اس کا نام قرآن ہے۔ یعنی جو موٹے موٹے ہوتے ہیں جس میں بہت ساری اللہ کی باتیں لکھی ہیں، وہ کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہر نماز میں اس میں سے کچھ پڑھا جاتا ہے، لوگ جو ہے صبح شام اس کو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، بوڑھے لوگ یا بچے لوگ اسی کو یاد کرتے ہیں، اسی کو یاد کرتے ہیں۔ جب اتنی باتیں سمجھائی گئی تو سمجھ میں آ گیا، پھر بتایا گیا اسی کا نام قرآن ہے، جس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، جس کو تراویح میں پڑھا جاتا ہے، جس کی لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور جس کی لوگ تلاوت کرتے ہیں اور جس کو نماز میں پڑھتے ہیں اسی کا نام قرآن ہے۔ سمجھا دیا تو بچے کو بات سمجھ میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، چلیے بات ختم کرتے ہیں، 2 منٹ کے بعد تفسیر کا درس شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا